بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کافر یا مشرک اللہ تعالیٰ کی حرمت والے اور پاکیزہ مقامات کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے سعودی حکومت نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کھلی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر اپنی ہلاکت اور بربادی کو آواز دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کافر اور مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والے مقامات پر کیوں نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی کافر یا مشرک اللہ کی حرمت والے مقامات میں داخل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور سعودی عرب میں پیش آنے والے اس واقعے کا عربوں کی ہلاکت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کا کلام قرآن پاک اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس قرآن پاک کے اندر پہلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کے واقعات کھول کھول کر بیان کر دیے گئے کہ پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیسے کیسے تباہ و برباد کیا اور ان پر کون کون سے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ دوستو، عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اندر پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کرم یہ کیا کہ اللہ نے اپنا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن پاک کو بھی عربی ہی میں نازل فرمایا، اور اس طرح اللہ نے عرب والوں کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عرب والے اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھتے اور عرب سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا، لیکن افسوس کہ عرب کے موجودہ حکمرانوں کے اندر مال کی ہوس آ گئی اور دین کو پھیلانے کی بجائے دبئی جیسا شہر بنا کر فحاشی کو سر عام پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں مذکورہ جتنی بھی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، وہ تمام تر گناہ یہ امت بھی کر رہی ہے، اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے مقدس گھر اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کو بھی بخشا نہیں جا رہا، اور مکہ اور مدینہ کی حرمت والے مقامات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ترقی کے نام پر سعودی عرب میں سینما گھر بنائے گئے جن کے اندر سر عام وہ گناہ کیے جا رہے ہیں کہ جن گناہوں سے اللہ نے سختی سے منع فرمایا، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں مندر بھی بنوائے گئے اور ایک بار پھر سے عرب کے اندر بت پرستی کی بنیاد رکھی گئی، جو عربوں کی ہلاکت کی کھلی دلیل ہے۔ اور اب موجودہ حالات کے پیش نظر ایک کافر اور مشرک عورت جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کھلے عام بولتی ہے، جس کا نام سمیرتی ایرانی ہے، اس کو مدینہ پاک، مسجد حرام، احد پہاڑ اور مسجد قباء کا دورہ کروایا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کافرہ عورت کو مسجد نبوی کی حدود کے اندر بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کسی قوم کا زوال شروع ہو تو وہ قوم اللہ کو للکارنے لگتی ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے، اور ایسا ہی آج کے دور میں سعودی حکمران کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب عرب کی ہلاکت شروع ہو جائے گی اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، اور عربوں کو ہلاک ہونا قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آخرت کے اعتبار سے تو عرب والوں کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے، اور نہ صرف خود اس فحاشی کے اندر مبتلا ہوئے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قرب قیامت کی یہ نشان بھی پوری ہوگی اور عرب والوں کو عروج سے زوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مقامات کے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتے، اور اگر یہ داخل ہو جائیں تو ان کو کیا سزا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے داخلے پر پابندی کب اور کیوں لگائی۔ پیارے دوستو، مکہ اور مدینہ اللہ اور اس کے حبیب کا وہ مقدس اور پاکیزہ مقام ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس پاکیزہ مقام پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو خود پاک ہوں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسے پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا گھر بھی پاکیزہ اور مقدس ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی پاک اور مقدس ہے۔ یہاں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ایمان والے ہوں اور ایمان کی وجہ سے پاکیزہ اور مقدس ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر اور مشرک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک اور نجس قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، کافروں اور مشرکوں پر یہ پابندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری کو لگائی تھی،
8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب پورے مکہ کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو سن 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک خاص آیت کریمہ نازل فرمائی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے صاف صاف کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرمایا، اور یہ آیت کریمہ قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ کی 28ویں آیت ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں پر مسجد حرام میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور تب سے لے کر آج تک یہ پابندی قائم رہی۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جو آج 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی لگائی تھی، وہ پابندی آج کے دور میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی کافر اور مشرک اللہ کے مقدس مقام خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں اس وجہ سے داخل ہو کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی اس ارادے سے داخل نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے اور دوبارہ اس کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام تر گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ آمین۔